الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وآل محمد وجل مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کی جلد صحت و سلامتی کے لیے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین و مومنات اس دنیا سے چلیں گے بالخصوص اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہدائے ملت اسلامیہ کے لیے ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی دعا شاید کرنے والا نہیں ہے اور بلاخص اس مسجد المبارکہ قربانیاں جس دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حضرت زہرا یوسف فاطمہ امام حق کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رضانی مانی خدا مومنین کو سجدے کے ذریعے سے متقی دیکھنا چاہتا ہے جو کہ انسان کی سب سے اعلیٰ ترین منزل ہے لیکن سب سے مشکل امر جو ہے وہ یہ ہے جس چیز کا تقاضا وہ خدا کر رہا ہے اس کی طرف ہم کتنے منظر ہیں یہ عبادات کرنا تقریبات کرنا تاکہ علم حاصل کر لینا یہ سب کچھ مشکل ہے آسان نہیں لیکن ان سب سے مشکل ترین جو ہے وہ ہے انسان ہونا بڑا ہی مشکل ترین ہمارے انسان اور نوجوان بڑے خاص متوجہ ہو گئے کہ ہم تو سبھی انسان ہیں پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں مشکل ترین عمل انسان بننا ہے میرے بھائی لوگ ہم ظاہراً تو انسان ہی ہیں لیکن حقیقتاً ہم کیا ہیں اس کی ذات ہی بہتر ایت اللہ بہجت کے پاس لوگ اکثر جاتے ہیں اور ایت اللہ بہجت جو ہے وہ ہمیشہ نگاہیں نیچے کر کے چھوڑتے تھے لوگوں کی طرف زیادہ نہیں دیکھتے تھے پوچھا اسرار کیا کیا وجہ کیا ہے؟ کیا
فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی حقیقت میرے سامنے نہ آ جائے. اس کی حقیقت سامنے نہ آ جائے. جیسے کہ چوتھی ماں امام زین العابدین علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ. حج کے موقع پر شخص ہے اپنا رسول اللہ اس طرح تو اتنے حاجی ہیں. مولا نے کیا فرمایا تھا؟ بس 2 سوا 2 ہاں یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کثرت ظاہری طور پہ انہوں نے اب دیکھ کیا ہے اس نے دیکھا کہ مولا یہ تو جانور زیادہ نظر آ رہے ہیں. یہ نوجوان دوستوں میرے بھائیوں یہ زہری ڈھانچہ ہے نہ کان آنکھیں اس میں انسانوں والا ہے. حقیقت اس کی کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ کس جانور کے مشابہ اس کی حقیقت ہے؟ ہم جتنے اعمال دن میں کرتے ہیں جو ہماری عادت بن چکی ہے ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں کہ جن کی اعمال کی وجہ سے قومیں مست ہو چکی تھی. لطف خدا ہے, شکر ادا کیجیے کہ خدا نے ہمیں اس آخری نبی کی امت میں بھیجا ہے اور اس نبی کی وجود و برکت کی وجہ سے ہماری یہ ظاہری شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں. ورنہ تو کوئی انسان کسی کو ہاتھ نہ لگا. لیکن جیسے کہ مولانا فرماتے ہیں لوگ اپنے پیاروں کے جنازے دفنانا چھوڑ دیں حقیقت سامنے آ جائے. اعمال کثرت کے ساتھ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اس کے مشابہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس طرح ہمارے معاشرے میں ایک جس میں سب سے بہت زیادہ فقدان پایا جا رہا ہے اور حالانکہ وہ بھی واجب ہے اور حتیٰ کہ حالات اس طرح تنزلی کی طرف جا رہے ہیں, ڈر ہو رہے ہیں دن بدن کہ بہت اچھے لوگ, بہت اچھے خاندان, بہت اچھی فیملی بھی اس فریضے سے بہت دور ہٹ چکے. اور وہ کیا ہے؟ واجب ہے. اس طرح نماز واجب ہے, اسی طرح وہ بھی واجب ہے. وہ کیا ہے واجب کیا ہے؟ وہ واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کوئی بات نہیں, اولاد بڑی ہوگی اب ہم کیوں کہیں اس سے, آپ کے لوگ بالغ ہو گئے اب ان کی ذمہ داری ہے. ہم ڈرتے محلے میں ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے, ہم ڈرتے ہیں, ہم کیوں کہیں, نہیں روکتے, ان کا معاملہ چھوڑ دو, ان کو سامنے برائی ہو رہی ہے ہمارے, لیکن ہم نہیں برائی کو روک رہے. بعض دفعہ ہم مشکل نہیں ہے, اچھا پیغام کافی جگہوں پہ ہم پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں پہنچا پاتے. حتیٰ کہ ایسا ہو رہا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو امر بالمعروف کرنا چھوڑ چکے ہیں, بھائی بھائی کو امر بالمعروف کرنا چھوڑ چکا ہے. اس سے قیمتی رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تصور کیا جا سکتا ہے آپ کا بھائی جہنم میں چلا جائے. انسان تصور کر سکتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ اسے آگ میں جلایا جا رہا ہو یا اولاد کو آگ میں جلایا جا رہا ہو. ظاہری آگ کا تصور ہم نہیں کر سکتے,
لیکن اس جہنم کی آگ میں ہم جاتا ہوا خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. توجہ فرمائیے. تو اسی طریقے سے نہیں بھی چھوڑ چکے ہیں. حالت یہ ہو رہی کہ ہم برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں. بات چیزیں اتنی رائج ہو چکی معاشرے کے اندر کہ برائی تصور ہی نہیں ہو رہی ہے. بات چیزیں پہلے جو کچھ معیوب سمجھی جاتی تھی اور کثرت استعمال کی وجہ سے اب ان کو بھی معیوب نہیں سمجھا جا رہا. مثلا ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ شراب کا نام سن کے کہتے تھے یہ شراب، کسی تصور کر سکتا ہے شراب. لیکن اب یہ عام ہو گئی ہے. اب یہ برائی اتنی عام ہو چکی ہے حتیٰ کہ دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ، یہ اپر کلاس کے لوگ جتنے بھی ہیں، دیدہ دلیری کے ساتھ کہتے ہیں ہم پیتے ہیں بھی. سمجھ رکھیے گا. بلکہ جتنی محافل ان کی ہوتی ہیں ان میں پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بار وغیرہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے. اور پھر بزرگ اپنے دین بتا رہے تھے کہ جاننے والا شخص نے کہا کہ مولانا میں نمازوں کا بڑا پابند ہوں اور روزے میں نے کبھی نہیں چھوڑے. توجہ کیجیے گا. لیکن مغرب میں رہ کے مجھے شراب کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ میں افطار بھی شراب سے کرتا ہوں. توجہ رکھیں نوجوان دوستوں. بعض دفعہ سمجھ رہے کہ نہیں یہاں سے وقت دولت آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، فلاں چیز آ رہی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اس دولت کی وجہ سے ہم قیمتی دولت کو ضائع کر بیٹھے. جو ایمان کی دولت ہے سمجھیں. بہترین مواقع آج کی شب قدر کی شب شروع ہو رہی ہے. فائدہ اٹھائیں اس سے، اپنا احتساب کریں، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائیں. اس سال کے بعد نصیب ہونے والی راتیں ہیں اور جن راتوں میں نہیں بخشا گیا پھر سال بھر انتظار کریں، یا پھر اللہ توفیق اگر دے دے اور وہ مستطیع ہو جائے اور حج کے مقام پہ چلا جائے تو وہاں پہ بخشش ہے، یقینی بخشش ہے وہاں پہ. توجہ. لیکن جو حالات جا رہے ہیں اور جو وسائل لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اسے تو اپنا گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے، چاہے کہ حاجیہ یہ سعادتیں بندہ حاصل کر سکے. اگر نہیں تو اللہ نے توفیق کر بیٹھے دی، ایسے فائدہ اٹھا لیں. خدا رہے ضائع نہ کریں. میں بالخصوص نوجوانوں سے التجا کروں گا، اپنا بھائی سمجھیں، سید سمجھیں، بزرگ سمجھیں. عالم دین تو ہم نہیں ہیں، ہم تو طالب علم ہیں. ایک طالب علم کی گزارش سمجھ لیں، خدا را فائدہ اٹھا لیں. ابھی طاقت دی اللہ نے، ہمت دی اللہ نے. خوش قسمت ترین انسان ہے اب نوجوان بالخصوص کہ یہ بھی توفیق خدا ایسے کوئی آپ کی نیکی یا آپ کے والدین کی کوئی اچھائی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ راغب ہو رہے ہیں، ماہ رمضان کے روزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ان روزوں کو ضائع نہ کریں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. کاش میری حسرت تھی اتنے عرصے سے، اور حسرت ہے. بعض دفعہ میں اس محلے کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، اس علاقے کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. اور میں ایک تمنا تھی کاش یہ کم از کم کوئی 2-4 نوجوان ہی متوجہ ہو جاتے، کثرت نہ ہوتی، 2-4 ہی متوجہ ہو جاتے اور یہ عہد کر لیتے، ایک آپس میں ایک کمیٹی بنا لیتے، آپس میں ایک ذمہ داری لے لیتے، اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے کہ ہم نے اپنے ایمان کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے دین کے لیے کام کرنا ہے، اور اس راستے پہ وہ چلنے. جس طرح ہم دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، کیا ایمان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعاون نہیں کر سکتے؟ کیا کہ اس کے لیے ہم اپنے وقت کے امام کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے ہیں؟ کیا امام کے لیے ہم نوکری نہیں کر سکتے ہیں؟ نوکری بھی کرنا چاہتے ہیں، ذرا اس نیت سے کر کے دیکھ لیں، آپ کو تنخواہ امام دے دے گا. توجہ. وقف کریں اپنے آپ کو، 1 مہینہ وقف کر لو یار. نہیں یقین آ رہا نا،
تھوڑا سا کوشش کر کے دیکھ لیں کہ میں اپنے یہ مہینہ میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، میں نے ایک مہینہ اپنے امام کی نوکری کرنی، امام کی خدمت کرنی ہے، دیانتداری کے ساتھ کرو، اپنی ذات پہ بھی اور اپنے آپ کو بچاؤ، ہر غلاظت سے محفوظ رکھ کے کام کرنا شروع کر دو امام کے لیے۔ پھر ایک مہینے کے بعد دیکھو تمہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، تمہارا وہ وقت ضائع کیا ہے یا آپ کے امام نے آپ کو کچھ عطا کر دی۔ مایوس نہیں ہوگا، میرا دل کہتا ہے مایوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، کس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کا مزدور سمجھ لیں، اپنے آپ کو ان کا خادم تصور کر لیں اور پھر ان کے رستے پہ ہم چل نکلیں تو مایوس کر دیں گے؟ نہیں، ہمارے اندر کمی ہے، ہمیں ان پہ یقین ہی نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، امام پہ یقین نہیں ہے، پھر مشکلات ہوتی ہیں۔ دعا ہے خدا بندے کریم محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے کریم اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم گناہوں کے جال میں، گناہوں کی قید میں اس قدر پھنس چکے کہ ہم سے آزادی ممکن نہیں ہو۔ تیرا لطف و کرم ہو تو ایک لمحے میں جس طرح تیرا ایک نمائندہ اگر ایک نگاہ کرم کر دے تو فاحشہ کو عابدہ بنا سکتا ہے، تو میرے کریم اللہ اگر تیری نگاہ کرم ان گناہ گاروں پہ پڑ جائے ہم کیوں نہیں متقی بن سکتے؟ خدایا کرم فرما، ہم تیرے کرم کے امیدوار ہیں، اپنا لطف فرما، ہم تیرے لطف کے امیدوار ہیں، خدایا ہم پہ احسان کر، ہم تیرے احسان کے امیدوار ہیں۔ میرے کریم اللہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے بھی سیاکار، بدکار، غلیظ لوگ ہیں، ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، ہم تو صرف تیرا کرم چاہتے ہیں، تیرا احسان چاہتے ہیں، تیرا لطف چاہتے ہیں، یہ بھی تیرا احسان ہے، دنیا میں توفیق عطا فرمائی، ہم تیرے گھر میں حاضر ہو گئے۔ خدایا ہمیں مایوس نہ کر، اگر اس ماہ رمضان میں ہم مایوس ہو گئے تیرا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا، لیکن اگر تو نے کرم کر دیا تیرا حبیب راضی ہو جائے گا، تیرے ولی علی راضی ہو جائے گے، ہمارا وقت کا امام راضی ہو جائے گا، تیری نگاہ کرم کی وجہ سے۔ میرے کریم اللہ یہ جو خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، جس دل کے اندر جو شرعی حاجات ہے سب کی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے جرم قیدیوں کو رہائی عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، استحکام عطا فرما۔ خدایا علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، خدایا آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ خدا اس ماہ رمضان میں ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جنہیں تو نے بخش دیا ہے، ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے تو راضی ہو چکا ہے۔ اے خدایا ہمیں شب قدر کی عبادت کی لذت سے آشنا فرما، ہمیں شب قدر میں اعمال کرنے والوں میں شمار فرما۔ خدایا ہمیں شب قدر کی ریاضتوں میں شمار فرما۔ اے خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ کار خیر انجام دے سکے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما۔ خدایا اس مسجد و امام برگاہ کے بانیان جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، موجودین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خدایا جتنے امام جس لحاظ سے بھی اس مسجد امام برگاہ کی عبادتگاری میں حصہ لے رہے ہیں سب کے گھروں کو آباد ارشاد فرما، ہماری دعائیں سب کے حق میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔